نہیں مرا چلو بس اتکاس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سورہ النجم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز قسم سے کیا ہے، قسم ہے اس تارے کی جب وہ گرتا ہے۔ نہ تو آپ کا ساتھی گمراہ ہوا ہے اور نہ راستے سے بھولا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے بات کرتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تھی صرف وہی وحی جو اس کی طرف اتاری جاتی ہے، نہیں ہے وہ وحی الا یوحی جو اتاری جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھلایا ہے بہت زیادہ قوتوں والے نے، ذو مرۃ جو بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ فاستویٰ، پس وہ بلند ہوا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شرعی بات ہوتی اللہ کے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ جس طرح من مان اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا وہ آگے لوگوں کو پہنچا دیتے تھے، اور اسی بات کا حکم ہے یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو میں نے تجھے حکم دیا لوگوں کو پہنچا دو،
اگر آپ نے نہ پہنچایا تو میں سمجھوں گا آپ نے حق رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ علمہ شدید القویٰ، اسے یہ باتیں سکھلائی ہیں وہ فرشتہ جو بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قوتوں والا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، بڑی قوت والا، وہ بلند ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی مکرم رسول معظم کو معراج، آسمانوں کی سیر کروائی، اس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی ہے کہ نہیں؟ اس کے جواب میں اختلاف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم رسول معظم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے ساتھ 2 مرتبہ دیکھا ہے، را بفؤادہ مرتین، 2 مرتبہ۔ لیکن یہ صورت اور صورت کبرت جس میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ یقیناً اس نے اس کو دیکھا ہے روشن کناروں پر۔ راج مسلک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور یہ جو بار بار دیکھنے کی بات آتی ہے خواب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابھی آپ کے پاس حرا میں جبریل نہیں آئے تھے تو فرمایا میں خواب دیکھا کرتا تھا، نبی مکرم کو تیار کیا جا رہا تھا۔ یہاں بھی جو آپ کو سیر کروائی گئی اور معراج سے پہلے پہلے کچھ آپ نے خواب دیکھے تھے۔ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں، صرف ایک دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ لقد راہ بالافق المبین وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ذی قوہ، طاقتوں والا، ان ساری آیات سے مراد جبریل ہیں۔ اور خود نبی مکرم رسول معظم نے فرمایا جب وحی کا آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، زملونی فإنی خشیت علی نفسی، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ آپ باہر نکلتے پریشان ہوتے، فرمایا اسی طرح میں 1 مرتبہ نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے آواز آئی، میں نے اوپر کی طرف دیکھا، وہی فرشتہ جو مجھے غار میں ملا تھا، غار حرا میں نے اس کو دیکھا، زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے 600 پر ہیں، اور زمین و آسمان کے سارے کناروں تک اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں گر گیا، میں گھر آیا، زملونی زملونی، کمبل اوڑھ دو میرے اوپر۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کمبل اوڑھ دیا تو اس کے بعد یہ وحی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ولربک فاصبر۔ یہ آیات اتری اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جو نبی مکرم رسول معظم نے جبریل کو اس کی اصلی حالت میں جس میں وہ پیدا کیا گیا پہلی مرتبہ دیکھا۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ کو معراج کروائی گئی،
پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، پھر چھٹے پر، پھر ساتویں پر۔ فرمایا پھر میں سدرۃ المنتہا کے پاس، وہ بیری جو آخری حد ہے، اور یہاں پر جو زمین سے اوپر کی طرف جو باتیں، جو چیزیں جاتی ہیں وہاں رک جاتی ہیں، وہاں سے اوپر لے جاتی ہیں، اوپر سے جو نیچے آتی ہیں وہاں رک جاتی ہیں، وہاں سے اس کو نیچے لایا جاتا ہے۔ بعض روایت میں وہ چھٹے آسمان پر ہے، بعض ساتویں آسمان پر۔ دونوں روایات صحیح ہیں۔ اس کی تطبیق یہ ہے کیونکہ وہ بہت بڑا درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بیر پھل حجر شہر کے جو مٹکے جس میں پانی ڈالتے ان کے برابر ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھیوں کے کانوں کے برابر ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت، وہاں پھر تجلیات، پھر فرشتوں کا ہجوم، سونے کی ٹڈیاں، ان کی بارش۔ فرمایا کہ اتنی خوبصورت وہ بیری تھی، دنیا میں کوئی شخص اس کی خوبصورتی کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اس کی خوبصورتی بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ کتنی کو خوبصورت تھی۔ اور وہاں پر جبریل امین سے دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی، جس طریقے سے ان کو پیدا اس کی اصلی حالت میں 600 پر اور تجلیات اور روشنی بکھر رہی تھی، دوسری مرتبہ وہاں اس کی اصلی حالت میں جبریل کو دیکھا ہے۔ اور اس کی جو اہم ترین دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں عائشہ کے گھر، ام المومنین کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ثلاث من تکلم بواحدۃ فقد اعظم علی اللہ الفریہ قلت ما ہن۔ تین باتیں ایسی ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی وہ بات کر دی تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ مسروق فرماتے ہیں کنت متکئا، میں تکیہ لگا کے بیٹھا تھا، فجلست، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، میں نے کہا یا ام المومنین انظرینی انظرینی ولا تعجلینی، مجھے موقع دو، جلدی نہ کرو۔ الم یقل اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وقال تعالی وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُولَى، یقیناً اس نے اس کو ظاہر اور روشن کناروں پر دیکھا ہے، اور بلا شبہ اس نے اسے دوسری مرتبہ اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اماں جی عائشہ فرمانے لگی انا اول هذه الامہ من سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی میں وہ پہلی فرد ہوں جس نے نبی مکرم رسول معظم سے اس مسئلے کے متعلق پوچھا تھا۔ تو نبی مکرم رسول معظم نے فرمایا ذالک الجبریل، یہ جبریل تھے، میں نے اس کو اس کی اصلی حالت میں جس میں وہ پیدا کیا گیا 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ زمین میں، اور زمین و آسمان کے تمام کناروں کو گھیرے ہوئے تھا، اور پھر وہاں سے نیچے اترا، ہوا میں نیچے اترا، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ
زمین میں دیکھا اور دوسری مرتبہ آسمانوں میں دیکھا، اور ساتھ فرمایا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ بریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ اور آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء وہو العلی الحکیم۔ کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ اس سے اللہ بات کرے آمنے سامنے بیٹھ کر، ہاں وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، پھر جو وحی چاہے وہ اللہ کرے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو بھی وحی کی، وہ جو وحی کرنا تھی وہ وحی کی۔ تو میرے بھائیوں یہ حدیث ہے واضح، اگرچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا مراد لیتے ہیں، تو جب نبی مکرم رسول معظم کی صراحت آ گئی تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل ہے، تو اب اس کی تو کوئی اہمیت نہ رہی۔ اور جو یہ فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے دیکھا ہے، یہ ممکن ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، یا عائشہ عینایا لا تنامی ولیکن عینایا تنامی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل ہمیشہ ہی بیدار رہتا ہے، دل کبھی نہیں سوتا۔ آنکھیں سو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز اتنا لیٹ ہو گیا، ہمیں خطرہ ظاہر ہو گیا کہ ہمیں سورج کی ٹکیا ہی نہ نظر آ جائے۔ آپ جلدی جلدی تشریف لائے، تکبیر کہی گئی، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیرا، بلند آواز سے آپ نے فرمایا کہ ہر میرا صحابی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے، اور ساتھ فرمایا سأحدثکم، میں تمہیں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج رات میں صبح کی نماز سے لیٹ کیوں ہو گیا۔ فرمایا میں رات کو اٹھا، فتوضأت، میں نے وضو کیا، ثم صلیت ما قدر لی، پھر میں نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی تھی، ثم نعست، نماز میں مجھے نیند آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ میرا جسم بھاری ہو گیا، میں نماز میں سو گیا۔ اب اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ فی احسن صورت، انتہائی خوبصورت صورت میں میرے سامنے آئے اور مجھے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مالا الاعلیٰ فیما یختصمون، مالا الاعلیٰ کس بات میں بحث کر رہے ہیں اللہ کے بلند فرشتے؟ کنت لا ادری، میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو میرے رب نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں پر رکھی، میرے سینوں میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور میرے لیے وہ بات روشن ہو گئی جن باتوں میں فرشتے بحث کر رہے تھے۔ لمبی روایت ہے، تو میرے بھائیوں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے اور بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا۔ خواب میں کئی مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیداری کی حالت میں دونوں جگہ پر جہاں کہیں یہ وضاحت ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کی فرشتے کے ذریعے اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی، جبریل نے اللہ کا پیغام پہنچایا نبی مکرم رسول معظم کو۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جبریل کا بندہ ہے، جبریل تو ایک پہنچانے والا ہے، مطاع ثم امین، اور اس کی وضاحت ہے انہ لقول رسول کریم،
یہ قول ہے پہنچانے والے کا جو امین ہے، مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے، سما امین، پھر امانت دار بھی ہے۔ پوری وضاحت کے ساتھ آگے کہ اس سے مراد جبریل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اصرار کیا، فرمایا ذرا پہاڑی کی طرف دیکھو، تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں براہ راست اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی شان، اللہ کے انوار، تجلیات، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیں گے، طاقت۔ اور صحابہ فرمانے کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ کیا اس کو دیکھنے میں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا کرو، چھوٹی موٹی جنت نہیں، جنت الفردوس سب سے بلند جنت ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، سارے انبیاء وہاں ہوں گے، اور جو جب چاہے گا اپنے رب کو دیکھے گا، جب چاہے گا نبی مکرم سے ملاقات ہوگی۔ جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ میں نے بہت زیادہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، ہر نعمت مل گئی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دلوں میں چاہت پیدا ہوگی پوری ہو جائے گی، جو بلا کر کہو گے فلاں چیز حاضر حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کا ہار سنگار کرو، جنت کو سجایا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے جنتیوں آج میری ملاقات کے لیے تشریف لاؤ، میرے دیدار کے لیے تشریف لاؤ۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہے ہمیں نصیب فرما۔ اتنی لذت ہوگی اللہ کو دیکھنے میں کہ جنت کی ساری نعمتیں بندہ بھول جائے گا، اتنی لذت۔ اور وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُ، ہر شخص سے اللہ گفتگو بھی کریں گے، درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، پردہ بھی نہیں ہوگا، آمنا سامنا۔ دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ دنیا میں پردے کے پیچھے گفتگو، رسول بھیج کر وحی کے ذریعے، قیامت کے دن آمنے سامنے گفتگو ہوگی، ہر شخص سے اللہ گفتگو کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے گفتگو کیا ہوگی، ایک شخص سے اللہ پوچھیں گے میرے بندے فلاں فلاں گناہ کیا تو نے؟ اس کو یاد آ جائے گا اللہ کیا، اللہ میں نے تو معافی مانگ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ سے ہو گیا، تو نے معافی مانگی، میں نے تیرا گناہ بھی معاف کر دیا اور پردہ بھی ڈال دیا تھا۔ اگر وہ تیرا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا تو زندگی بسر کر سکتا تھا، وہ میں نے پردہ ڈالا تھا۔ اور فرمائیں گے جس طرح دنیا میں پردے ڈالے ہیں آج بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ اور نبی مکرم رسول معظم نے ایک نسخہ بتلا دیا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کر پردہ ڈال دے، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور پھر کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جن کو ہر روز ہی اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ ہفتے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، کسی کو شاید ایک ہی مرتبہ ہو۔ اور جتنی لذت اللہ کے دیدار میں ہوگی جنت کی کسی نعمت میں اتنی لذت نہیں ہوگی۔ اور کن لوگوں کو دیدار نصیب ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ کاف کی آخری آیت،
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ چاہتا ہے نا میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں، اس کو چاہیے پھر اچھے کام کرے، صالح اعمال کرے۔ صالح اعمال کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، چھوٹے بڑے کا ادب کرنا، حلال کمانا کھلانا، دھوکہ نہ دینا، غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرنا، کسی کی عزت کو تار تار نہ کرنا، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، یہ سارے صالح اعمال ہیں۔ اور پہلی شرط اچھے اعمال کرے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل۔ اور دوسری شرط ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یاد رکھو مشرک کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ جو سمجھتا اللہ بھی مشکل کشا، اس کی مخلوق میں کچھ لوگ بھی مشکل کشا، جن کا عقیدہ یہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ تو فرماتے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تم مجھ سے دعائیں مانگو، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، کیا اللہ کی ذات پر جھوٹ نہیں ہے؟ قرآن مجید کے آیات کا انکار نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ کا دیدار کروں، پھر ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اس نعمت سے سرفراز فرما کہ میں تیرا دیدار کروں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی دعا میں یہ ضرور شامل کیا کرو، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ اور دوسری چیز، دل میں ذوق اور شوق بھی پیدا ہو۔ من احب لقاء اللہ، فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ دل میں چاہت ہوگی نا میں اپنے رب کو دیکھوں، اللہ بھی اپنے دل میں یہ چاہے میں بھی اپنے بندے کو اپنا دیدار کرواؤں۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا، بغاوتیں کرے گا، فراڈ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، تکبر کرے گا، فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلب مثقال ذرۃ من الکبر، بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صحابی کہتے اللہ کے نبی ہر بندہ پسند کرتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو، اللہ چاہتا ہے میں نعمت کے آثار تیرے جسم پر بھی دیکھوں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے نعمتیں دی تو پھٹا پرانا لباس پہن لے، یہ اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری ہے۔ اللہ نے دیا تو اچھا کھانا کھائے، فضول خرچی سے بچے، یہ تکبر نہیں ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق بات آ جائے جھٹلا دینا، اس پر عمل ہی نہ کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، جو میں ہوں کوئی نہیں، جو میرا مقام ہے کسی کا نہیں، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ بطر الحق غمط الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کہا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔